اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں کہ بزرگ کیا قیامت والے دن انکاری ہو جائیں گے؟ تو اگر انکاری ہو جائیں گے تو ہم آج کس کے پیچھے چلیں؟ کیونکہ ہر فرقے کے بزرگ الگ الگ ہیں، بریلویوں کے الگ ہیں، دیوبندیوں کے الگ ہیں، اہل حدیث کے الگ ہیں اور شیعہ کے الگ ہیں۔ ہم بریلویوں کے مانیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، دیوبندیوں کے مانیں تو یہ کہتے ہیں گستاخ رسول ہے۔ یہ ایک دوسرے کے بزرگوں کو نہیں مانتے۔ باقی بزرگوں کو اتنا مانیں جتنا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ باقی اگر وہ آپ کو اپنی تعلیمات دیں تو آپ ان سے کہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ باقی ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ میں یہ آپ سب کو خاص نصیحت سمجھیں، وصیت سمجھیں، یہ گھیرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، اور اگر کوئی گھوڑے دوڑانے والا ملے اس کے پیچھے جانا نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہے، اور ان کی ہر بات قرآن و حدیث کے مطابق ہماری، اسی لیے تو ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند ہیں اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پر، کہ ان کی جو بھی تحقیق ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اپنی گھر کی بات نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے کوئی بات ان کی ٹکرانے والی نہیں ہے۔ اتنے بڑے عالم مفتی اور اتنے بڑے مطلب کہ پائے کے ولی بزرگ عاشق رسول تھے، اس لیے ہم نے ان کا دامن پکڑ کے آنکھیں بند کر لی کہ انشاءاللہ یہ ہمیں جنت ہی میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء کو اور رہبان اور صوفیوں اور جوگیوں کو، راہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر۔ تو یہ بابوں کو ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ یہود و نصارہ کا یہ ٹریک ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی۔ صحابہ نے پوچھا کیا یہ اگلوں سے مراد یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ اس کانٹیکسٹ میں ایک ضعیف روایت بھی ہے ترمذی کی، لیکن کچھ محدثین اسے صحیح کہتے ہیں، اور ہم جن کے لیے پیش کر رہے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اسلام تو قبول کر لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن قرآن کی ایک آیت مجھے بڑی کھٹکتی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو، اپنے صوفیوں جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ تو یا رسول اللہ ہم اپنے علماء کی پوجا تو نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے علماء اور اپنے ان جوگیوں کی باتوں کو بغیر دلیل کے، کہ کتاب و سنت میں کیا لکھا ہے تمہارے انبیاء کی تعلیمات میں، مان لیا کرتے تھے؟ ان کی شریعت کی حلال کی بھی چیزوں کو حلال اور حرام کی بھی چیزوں کو حرام نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا۔ تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ شریعت کا مالک اور اختیار والا کون ہے؟ اللہ۔ جب آپ یہ اختیار مولویوں کو، صوفیوں کو، جوگیوں کو دیں گے تو گویا کہ آپ ان کو رب کے مد مقابل لے کر ہیں، اور اس کی سپورٹ میں درجنوں آیات قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ مسئلہ نمبر 71A ہے میرا، بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج، جس کے اندر میں نے یہ ساری آیات ڈیٹیل کے ساتھ کور کی ہیں کہ قیامت والے دن لوگ روئیں گے کہ اللہ ہم اپنے بزرگوں اور بابوں اور اپنے بڑوں کے پیچھے چلے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کے منہ میں ڈالے گا، ایسا حیران ہوگا یہ کیا ہے، بزرگوں کے پیچھے میں رگڑا گیا، میں نے تو یہ سمجھا تھا انہوں نے مجھے چھڑانا ہے، یہ تو خود ہی ادھر جا رہے ہیں۔ کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا ہائے افسوس کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ دیکھ لیں وہی بیماری، رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں بزرگ کے ساتھ، فلاں شخص کے ساتھ، فلاں دوست کے ساتھ دوستی نہ گاٹھی ہوتی، اس کے پیچھے میں بیڑا غرق ہو گیا میرا۔ اور وہ کیا؟ لقد اضلنی عن الذکر، بے شک اس نے، میرے دوست نے تو مجھے گمراہ کر دیا اس الذکر قرآن سے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ وہ حق میرے پاس آ چکا تھا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اب اللہ نے شیطان کہہ دیا کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، جس کی شکایت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں، اس کی شفاعت کون کرے گا؟
वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाह की पनाह में आते हैं। दूसरा मौका सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 66 और 68, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, जब क़यामत वाले दिन इनके चेहरे आग पर तले जा रहे होंगे, यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला, ये कहेंगे हाय अफसोस, काश हमने अल्लाह की अताअत की होती, उसके रसूल की होती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराना, ऐ रब हमारे, हमने तो दुनिया में अताअत की थी अपने सादतमंद लोगों की, बड़े बड़े नूरानी चेहरे वालों की, तो कुबराना और बड़ा बड़ों की, फ़अदल्लूना सबीला, तो उन्होंने तो या अल्लाह हमें गुमराह कर दिया था दुनिया में। तो कहेंगे या अल्लाह अब कुछ नहीं हो सकता, तो एक हमारी रिक्वेस्ट जरा सुन ले, रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा, ऐ अल्लाह हमारे बुजुर्गों को दुगना अजाब दे जिनकी वजह से हम गुमराह हुए, और उन पर बड़ी लानत कर। चलो अब दुनिया में हम तो नहीं जाके बच सकते, लेकिन इन्होंने जो हमारा बेड़ा गर्क किया, इनको दुगना अजाब दे। ये वो दोस्त की कह रहे होंगे हमारे बुजुर्गों को जो यहां उनके नामों पे लड़ रहे होते हैं दूसरों के साथ, वहां कहेंगे अल्लाह इनको दुगना अजाब दे, इन पर बड़ी लानत फरमा जिनकी वजह से हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दामने करम छोड़ दिया था। तो भाइयों, उस दिन आने से पहले पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दामने करम को थाम लें और इनसे ऐलान बरात कर लें, अदरवाइज बेड़ा गर्क होने वाला है। तो वीडियो देखिए दोस्तों आपने, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में भी वही खराबियां आएंगी जो अगली उम्मतों में आई। तो किसी साहबी ने पूछा कि अगली उम्मतों से मुराद यहूद व नसारा, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो नहीं तो फिर और कौन। अब इलियास कादरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने कहा कि जो आला हज़रत की बात है ना, वो हरफ आखिर है, वो जो है कुरान और हदीस के मुताबिक है। तो यही चीज़ जो है ना दूसरे फ़िरके वाले भी बोलते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना, उनकी बात हरफ आखिर है। तो हमारे जैसी सादी अवाम तो फिर फंस गई कि उनके बुज़ुर्गों को माने या उनके बुज़ुर्गों को माने, हम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बाकी अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे, और अगर मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माज़रत करता हूँ, मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है। और अगर किसी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट में अपनी राय लाजमी दें। जज़ाकल्लाहु खैरा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।